والد کی طرح نوجوانوں کو روزگار دلواتی تھی، مگر مرد کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی روزگار دلواتی تھی۔ ملک بھر میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کا نظام شروع کیا اور ملک کے کونے کونے میں نہ صرف عورتوں کو روزگار دلوائے مگر صحت کی سہولت مفت گھر گھر پہنچائے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس ملک کو ماڈرن ٹیکنالوجی دی۔ اگر آج ہم انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں تو وہ اس لیے کہ 90 کی دہائی میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے وہ جو کیبلز ہے انڈر سی کیبلز دلوائی تھی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جی اے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے ایک نہیں 2 آمروں کو بھگائی تھی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جی اے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے معاشی انصاف دلوائی تھی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میں اتنا بھی نفرت نہیں تھی۔ جب والد کو شہید کیا گیا تو کبھی نفرت کی سیاست نہیں کی۔ ہر بار آج کل تو جعلی سازش کی بات ہوتا ہے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف حقیقی سازش ہوتا تھا اور بار بار ایک سازش کے تحت حکومت ختم کی گئی، مگر ایک دن کے لیے بھی نہیں۔ نہ نفرت کی سیاست، نہ انتشار کی سیاست، یہاں تک کہ جب اس ملک پہ ایک بار پھر آمریت مسلط کیا گیا تو وہی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو بھول چکی تھی کہ کس نے میرا شوہر کو جیل میں بند کیا، کس نے میرے اوپر، میرے پارٹی کے اوپر کیسز بنائے، کس کے دور میں میرے پارٹی کارکن کو، میرے شوہر کو تشدد کیا گیا۔ اگر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نفرت کی سیاست کرتی، انتشار کی سیاست کرتی تو شاید یہ ممکن نہیں ہوتا، مگر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے ملک کا مفاد میں، اپنے عوام کا مفاد میں، جمہوریت کا بحالی کے لیے، ایک آمر کے خلاف جدوجہد کرنے کے لیے انہیں سیاستدانوں کے پاس پہنچا جنہوں نے شوہر کو جیل میں ڈالا اور جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے تحریک شروع کی۔ اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ اپنا ذاتی مفاد کا نہیں، عوام کے مفاد کے بارے میں سوچیں۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ہمیں نفرت کی سیاست نہیں، امید کی سیاست سکھائی ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ہر کسی سے لڑنے کی سیاست نہیں مگر جوڑنے کی سیاست سکھائی ہے۔ اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے والد کی طرح وہ ثابت کر دیا کہ وہ پیچھے نہیں ہٹی، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹی، یو ٹرن نہیں لی، مگر وہ خود بھی شہادت قبول کی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، ہمارے آنکھیں کے سامنے
راولپنڈی میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا. ملک کے چاروں کونے پہ آگ ہی آگ تھا. ہم اگر چاہتے تو تب بنتا کہ ہم نفرت کی سیاست کھیلتے. اگر ہم چاہتے تو کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ ہم انتشار کی سیاست کرتے. کوئی منع نہیں کرتا اگر ہم گراؤ جلاؤ کا سیاست کرتے تھے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کر دی گئی. یہ امتحان تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے, پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کے لیے, صدر زرداری کے لیے, میرے لیے. لیکن ہمیں نفرت کی سیاست سکھایا ہی نہیں. جب موقع آیا تو صدر زرداری نے کہا, کیا کہا کہ کھپے کھپے پاکستان کھپے. وہ موقع بنتا تھا, میں آپ سے کہہ سکتا تھا کہ مجھے انتقام چاہیے. میں آپ سے مطالبہ کر سکتا تھا کہ نانا کو بھی دفن کیا, ماموں کو دونوں دفن ہوئے, اب بس ہو گیا, برداشت ختم ہو رہا ہے, مجھے انتقام چاہیے, انتقام دو. اوان صدر میں چلو, اوان صدر میں ٹوٹ پڑو, مجھے عامر مشرف کا سر چاہیے. اگر 27 دسمبر 2007 پہ وہ میرا تقریر ہوتا تو پاکستان کے ساتھ کیا ہو جاتا. مگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں نفرت کی سیاست نہیں سکھائی, ہمیں انتشار کی سیاست نہیں سکھائی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں امید کی سیاست سکھائی, یکجہتی کی سیاست سکھائی. یہی تو وجہ ہے کہ میں نے کبھی آپ سے ذاتی انتقام کا مطالبہ نہیں کیا. میں نے اگر کچھ کہا تو اتنا ہی کہا کہ جمہوریت ہمارا انتقام ہے. اور شکر الحمدللہ آپ کی جدوجہد کی وجہ سے, صدر زرداری کی قیادت میں ہم نے محبت کی سیاست, امید کی سیاست, جوڑنے کی سیاست کرتے ہوئے پاکستان میں جمہوریت بحال کیا, عامر مشرف کو گھر بھیجا, آمریت ختم کی, جیے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح 18ویں ترمیم کی صورت میں 1973 کا آئین کو بحال کیا. نعرے بھٹو لگاتے ہوئے ہم نے صوبائی خود مختاری دی, NFC ایوارڈ دلوایا. جیے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے روٹی, کپڑا اور مکان کا دعویٰ پورا کرتے ہوئے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام دلوایا اور غریب ترین عورتوں کو مالی مدد پہنچائے. جیے بھٹو کا نعرہ لگایا, خدمت کی سیاست کی, اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی بنیاد رکھا. پاکستان میں معاشی ترقی, پاکستان کے عوام کے لیے روزگار کی بندوبست کی. اور میں یاد دلواؤں آپ کو کہ یہ وہی صدر زرداری جو 12 سال جیل برداشت کی, اب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا شہادت دے کا خود, جس پہ خود تشدد ہوا تھا,
उसी सदर जरदारी ने इस मुल्क का क़ियादत संभालते हुए एक सियासी कैदी नहीं रखा, एक भी नहीं। उसी सदर जरदारी जिसकी जिंदगी भर इसी मीडिया पे किरदार कशी होती रही और आज तक हो रहा है, उसी सदर जरदारी ने कभी मीडिया पे पाबंदी नहीं लगाए। वो इस हद तक जब आप एक जरदारी साहब पे बारी का नारा लगाते हो तो सदर जरदारी खुद हमें रोकता है और कहता है एक जरदारी सबसे यारी। वो इसलिए कि हम इत्तेहाद की सियासत में यकीन रखते हैं, यकजहती की सियासत में यकीन रखते हैं, पूरे पाकिस्तान को एक करके पाकिस्तान का मसाइल का हल निकालने पे यकीन रखते हैं। हम नफरत की सियासत पे, इंतशार की सियासत को रद्द करते हैं। जब मैं अपना सियासत शुरू कर रहा था तो हमें नजर आ रहा था कि एक सिलेक्टेड राज कायम करने के लिए जमहूरियत को खतरा डालने के लिए एक साजिश पक रहा है और उस सिलेक्टेड राज को कायम करने के लिए, उस कठपुतली जमात को खड़ा करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक साजिश के तहत खत्म करने की कोशिश की, एक सूबे तक महदूद करने और उस सूबे से भी बाहर फेंकने की कोशिश की। सदर जरदारी को, फरियाल तालपुर साहिबा को, हमारे पीपल्स पार्टी के मेंबरान असेंबली को, ओहदेदार को, सियासी कारकुन को जेल में डाला गया। जैसे मैंने नेशनल असेंबली में कहा कि बंदूक की नोक पे मेरे पार्टी से लोग निकाले गए, हमें दीवार से लगाने की कोशिश की गई, मगर एक दिन के लिए हमने नफरत की सियासत नहीं की, इंतशार का सियासत नहीं की। हमने खुले दावा किया, वादा किया अपना कारकुन से, अपना आवाम से, अपना मुल्क से कि यह गैर जमहूरी तरीके से इस कठपुतली को, इस सिलेक्टेड को हम पे मुसल्लत किया गया, जो आपके आईनी हकूक सलब करना चाह रहा है, सूबाई खुद मुख्तारी को खत्म करना चाह रहा है, मुआशी कत्ल, अवाम का मुआशी कत्ल पर उतर आया है, मजदूरों का मुआशी कत्ल, किसानों का मुआशी कत्ल, नौजवानों का मुआशी कत्ल, महंगाई का सुनामी, टैक्सेस का तूफान, करी चोरी भी। मगर हम इनका मुकाबला करेंगे तो सियासी मुकाबला करेंगे, हम इनका मुकाबला करेंगे तो बाय इलेक्शंस के मैदान में करेंगे, इनका मुकाबला करेंगे तो हाँ हमारा एहतजाज होगा, हमारा लॉन्ग मार्च होगा, मगर उसका नतीजा उस
اس کا نتیجہ جمہوری ہوگا، غیر جمہوری ہوگا نہیں ہوگا۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ملک کی تاریخ کے پہلی بار ہم عدم اعتماد کو ہتھیار بنا کے، آئینی جمہوری ہتھیار اپنا کے ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجیں گے۔ ہم نہ عدالت کے دروازے کے کھٹکھٹائیں گے، نہ کہیں اور کھٹکھٹائیں گے۔ ہم عوام کی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں، ہم ووٹ کی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں، اور میں آپ سب کے شکر گزار ہوں، پیپلز پارٹی کے جیالوں کا شکر گزار ہوں۔ اس شہر سے شروع ہونے والے عوامی مارچ جو کراچی سے شروع ہوتے ہوئے پورا پاکستان کا دورہ کرتے ہوئے نہ ایک پتھر پھینکا، نہ ایک گالی دی، نہ کہیں آگ جلائے، صرف سیاسی پرامن طریقے سے اسلام آباد پہنچ کے اعلان کیا کہ عدم اعتماد آ رہا ہے اور ہم نے سلیکٹڈ کو گھر بھیجنا ہے۔ یہ آپ کا کامیابی ہے، یہ پیپلز پارٹی کے جیالوں کی کامیابی ہے۔ عمران آپ کی کامیابی وائٹ ہاؤس کو دلوانا چاہ رہا ہے۔ عمران خان آپ کا جدوجہد، آپ کی محنت کو امریکی سازش قرار دے رہا ہے۔ اس جھوٹا شخص کو سمجھائیں کہ اس نوجوان نے، اس پاکستان پیپلز پارٹی نے، ان جیالوں نے آپ کو ہروایا، آپ کو عدم اعتماد کے تھرو، جمہوری طریقے سے تھرو ہروایا۔ ہار مانو، ہم تو ابھی شروع ہو رہے ہیں، اپنا سیاست کا کہانی ابھی سے شروع ہو رہا ہے، اور آتے ہوئے ہم نے عمران کا خدا حافظ کہہ دیا ہے۔